فلم کی شروعات میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ایش ہے اور وہ جنگلوں کے بیچ میں رہتا ہے۔ ایک دن ریسرچ کے دوران ایک زہریلا سانپ اسے کاٹ دیتا ہے۔ وہ بہت گھبرا جاتا ہے اور اس کا خون بھی نیچے گر جاتا ہے۔ اب وہ کسی کو مدد کے لیے کال نہیں کر پاتا۔ اس نے خود ہی اپنی زہر نکالنے کی کوشش کی لیکن ہاتھ کو کاٹ دیا، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ گھر جا کر اس نے دوبارہ اپنا ہاتھ کاٹا لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ زہر اس کے شریر میں پھیل رہا تھا اور اسے عجیب ہیلوسینیشن ہو رہے تھے۔ وہ کئی دنوں تک ایسے ہی پڑا رہا۔ ایک دن وہاں پر کئی سائنٹسٹ آئے اسے لے جانے کے لیے۔ وہ ہوش میں تو اب زندہ تھا لیکن اس کے شریر میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ اس نے ان لوگوں کو آواز دینے کی کوشش کی لیکن آواز نہیں نکل پائی اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد سین کٹ ہوتا ہے اور کچھ دن کے بعد سین دکھایا جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ کا جو کٹ تھا اس سے زہر باہر نکل چکا تھا۔ وہ تھوڑا سا زہر جو اس کے دماغ تک گیا تھا وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد فوراً اس نے ہاسپٹل جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی کار صاف کی اور شہر کی طرف نکل پڑا، لیکن عجیب بات اس نے یہ دیکھی کہ سڑکوں پر کوئی کار نہیں تھی۔ وہ شہر پہنچا تو وہاں پر کوئی ہلچل نہیں تھی، ایک بھی زندہ انسان نہیں تھا، ساری بلڈنگز خالی پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت ڈر جاتا ہے۔ یہاں پر ایک وائرس پھیل چکا تھا۔ یہ وائرس اتنا خطرناک تھا کہ کچھ دنوں میں پورا شہر خالی کر دیا۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ کئی دنوں تک پاپولیشن سے دور تھا تو یہ بیماری اس پر اٹیک نہیں کر پائی اور وہ بچ گیا۔ یہاں پر تو پاپولیشن ہوئی نہیں تھی، یعنی قانون بھی نہیں ہے اور کسی چیز کا کوئی مالک بھی نہیں ہے۔ اسے اپنے پیرنٹ کا خیال آیا۔ کار چلاتے ہوئے وہ جب ادھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے پیرنٹس کئی دنوں سے مرے پڑے تھے اور ان کی حالت بھی بہت بری ہو چکی تھی، لیکن پھر اس نے ہمت کی، گھر کے باہر گڈھا کھودا اور اس میں دفنا دیا۔ اس نے پورا شہر چھان مارا لیکن کوئی سروائیول نہیں تھا، اس لیے اس نے دوسرے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے لاس ویگس جانے کا فیصلہ کیا، کچھ ضروری سامان اور ایک گن لے کر نکل پڑا، لیکن جو برج لاس ویگس جاتا تھا وہ بھی سیل تھا۔ وہ بہت غصے میں آیا اور لمبا راستہ لیا۔ یہ جب لاس ویگس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر بھی سب لوگ مر چکے ہیں۔ ہوٹل، بڑے ہوٹل، کسینو سب خالی تھے۔ تھک کر وہ ایک ہوٹل پر گیا۔ اس نے وہاں پر رات بتائی، اچھی چیزوں کا مزہ لیا۔ اسے امید ہی نہیں تھی کہ اسے کوئی ملے گا، لیکن اگلی رات اسے 2 لوگ ملے جو بھی اس بیماری سے بچ گئے تھے۔ لڑکی نے اپنی دکھ بھری کہانی سنائی۔ اس نے اپنے پریوار کو ویڈیو کال پر مرتے دیکھا ہے اور اب اس کے لیے جینے کی کوئی امید نہیں بچی۔ وہ آدمی بھی مرنا چاہتا تھا کیونکہ اتنی اکیلی دنیا میں جینا اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ اس رادش کے ساتھ رک گئے۔ عشق کو وہ آدمی اپنے لیے خطرناک لگے۔ اس آدمی کے پاس گن تھی، وہ چاہتا تھا کہ تینوں کی موت آسان ہو جائے، لیکن عشق جینا چاہتا تھا، اس لیے اٹھ کر وہاں سے باہر نکلا اور اس کے پیچھے اسے گولیوں کی آواز سنائی دی، مطلب انہوں نے خود کو مار دیا۔ یہ حادثہ اسے اور بھی زیادہ توڑ دیا۔ اسے صاف لگ رہا تھا کہ وہ دنیا میں اکیلا رہ گیا ہے۔ وہ کار چلاتے ہوئے اپنے گھر لوٹ آیا، لیکن راستے میں اس گاڑی کے سامنے ایک ڈاگ آیا۔ وہ بھی اکیلا تھا، بالکل اس کی طرح۔ اس نے اس ڈاگ کو اپنا بنایا اور اسے بھی جینے کی نئی امید مل گئی۔ اس نے اپنی زندگی نئی طریقے سے شروع کی۔ اس نے سروائیول بک پڑھنا شروع کر دیا۔ کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی، اب کمانے کی ضرورت بھی نہیں تھی اور ٹاؤن میں گھومتا اسی وجہ سے کہ کوئی سروائیول مل جائے۔ لیکن ایک دن چھت پر جو اپنے ڈاگ کے ساتھ چائے پی رہا تھا، اس کا ڈاگ اچانک سے بھونکنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ یہیں پر کوئی انسان، اس گھر سے اسموک نکل رہا تھا، مطلب وہاں پر کوئی انسان ہو سکتا ہے۔ ترنت کار نکال کر اس گھر کی طرف گیا جہاں سے اسموک نکل رہا تھا۔ خوش قسمتی سے وہاں پر ایک لڑکی تھی۔ لڑکی اسے دیکھ کر ڈر گئی، لیکن عشق نے اسے بچایا کہ وہ اسے نقصان پہنچانے نہیں آیا ہے، وہ کسی دوسرے سروائیول کو ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ سن کر لڑکی نے اسے گھر آنے کی۔ لڑکی کا نام ایما تھا۔ بات چیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پینڈیمک کا 1 سال ہو چکا ہے۔ ایما اور عشق نے اپنے علاوہ زندگی میں کوئی اور سروائیول نہیں دیکھا۔ انہیں خوشی تھی کہ انہیں کوئی اور سروائیول مل گیا، ورنہ اکیلے رہنا بہت مشکل تھا۔ وہ ڈپریشن میں جا رہے تھے کیونکہ انسان کے سماج میں رہنا ضروری تھا۔ اکیلے رہ کر ان کا میڈل اسٹیٹ بہت برا ہو رہا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں ساتھ میں عشق کے گھر میں رہیں گے، کیونکہ عشق کا گھر کو اسٹور کے قریب تھا جہاں پر سپلائز موجود، اور عشق نے اپنے گھر میں بہت سارا سامان بھی رکھا ہوا تھا جس سے ان کا رہنا آسان ہو گیا۔ ایما بھی اب عشق کے گھر آ گئی۔ انہوں نے جب ساتھ رہنا شروع کر دیا تو ان کی زندگی پہلے سے کافی بہتر ہو گئی۔ ایما عشق کی بہت ساتھ دیتی تھی اور دونوں مل کر گھر کا رینوویشن بھی کرنے لگے، کیونکہ پورے سال میں عشق نے اپنے گھر میں دھیان نہیں دیا تھا۔ دونوں ہر صبح اٹھ کر کام کرتے اور اپنے ٹارگیٹ پورے کرتے۔ ان دونوں نے یہ بھی سوچا کہ پوری دنیا میں سارے لوگ ختم ہو گئے ہیں تو انہیں پاپولیشن بھی بڑھانی ہوگی۔ پہلے یہ دونوں کا فیصلہ تھا، لیکن جب ایما پریگننٹ تھی اسے ڈر تھا کہ اس کے بچے اس عجیب دنیا میں سروائیو نہیں کر پائیں گے، لیکن ایما نے اسے ہمت دی کہ سب ٹھیک ہوگا۔ وہ بک پڑھ کر بچے کو جنم دینے کی طریقے سمجھنے لگا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب یہ دونوں اکیلے ہیں، انہیں ہی یہ کام کرنا پڑے گا۔ ساتھ میں یہ دونوں گھر کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ اس نے سولر بھی لگائے تھے کیونکہ گھر میں بجلی کی کمی نہ ہو۔
کیونکہ وائرس کو بہت وقت ہو چکا تھا۔ شہر بھی اب جنگل بننے لگا اور جنگل کے جانور اربن ایریا کی طرف آنے لگے تھے، اسی لیے انہوں نے گھر کے چاروں طرف پینس بھی بنا لیے تھے اور جانوروں سے بچنے کے لیے کچھ ویپن بھی رکھ لیے۔ اس نے خود بھی جانور پال لیے تھے جن کی انہیں ضرورت تھی، اور یہ لوگ بہت بزی بھی رہتے تھے۔ انسانوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے پورا علاقہ ہرا بھرا ہو چکا تھا اور یہاں کی ہوا بھی صاف تھی۔ ان کی زندگی کئی حد تک پرفیکٹ ہو چکی تھی، لیکن پھر ایک دن انہیں پرابلم کا سامنا کرنا پڑا۔ پتہ نہیں کہاں سے وہاں پر چوہے آنے لگے۔ چوہوں کو دیکھ کر ایش بہت پینک ہونے لگا۔ چوہوں کو دور رکھنے کے لیے ایش نے اپنے گیٹ کے آگے آگ بھی لگائی، لیکن یہ صرف ایک رات کام آیا۔ ایما نے کہا کہ ہم اس کا بھی سولوشن نکال لیں گے۔ صبح ہوتے ہی ایش گھر سے باہر نکلا۔ اس نے باہر کیٹس چھوڑے۔ کیٹس نے چوہوں کو کھانا شروع کر دیا۔ آخرکار یہ پرابلم بھی ختم ہو گئی۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب ایما کو بچہ پیدا کرنا تھا۔ ایش نے خود یہ کام سنبھالا اور ہمیں یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ ان کی ایک بہت پیاری بیٹی ہوئی۔ وہ لوگ تو خوش ہو گئے، انہیں جینے کی نئی امید مل گئی تھی۔ اس کے بعد وہ باہر گئے اور اپنے گھر کا ایڈریس لکھ دیا، اس لیے کہ کوئی سروائیور یہاں آئے تو ان کے گھر پہنچ سکے کھانے اور پینے کے لیے۔ 6 سال بعد ایش جنگل پہ کسی کام کے لیے جا رہا تھا۔ اچانک اس کے کار کے سامنے ایک جنگلی جانور آ گیا۔ وہ گاڑی سے باہر آیا اور اس نے جانور کو دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ درد میں ہے، اسی لیے اس کی تکلیف آسان کرنے کے لیے اس نے اسے گولی مار دیا۔ یہ سب ایک لڑکی دیکھ رہی تھی۔ گھر کی آواز سن کر وہ بھاگنے لگی۔ وہ بھاگ کر جنگل میں چلی گئی۔ اس نے بھی اسے بھاگتے ہوئے دیکھا اور ترنت اس کے پیچھے دوڑا تاکہ وہ اسے پکڑ سکے۔ وہ لڑکی کو لگا کہ اسے نقصان پہنچائے گا۔ وہ خود بھی سروائیورز کی تلاش کر رہا تھا۔ جب اس نے اس بھوکی لڑکی کو ایپل دیا تو اسے سمجھ آیا کہ ایش کوئی برا انسان نہیں ہے۔ ایش کو سے اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکی اس کے ساتھ کار میں نہیں بیٹھی بلکہ پیچھے والے ڈنگ پہ بیٹھ گئی۔ گھر جا کر دیکھا کہ لڑکی گاڑی سے باہر آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ گھر میں ہم نے دیکھا کہ ایش اور ایما کی 2 بچے ہو چکی تھی اور اب ان کا تیسرا بچہ ہونے والا تھا۔ انہوں نے ٹاؤن میں ہر جگہ اپنا ایڈریس لکھا ہوا تھا اور اس ایڈریس کو دیکھ کر 2 سروائیول اس کے پاس رہنے کے لیے آ گئے، جن کا نام تھا جارج اور مرینا۔ اور اب 1 سال سے یہ ایش اور ایما کے ساتھ رہ رہے تھے کیونکہ یہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ خیر اب ایش جنگل سے لڑکی کو بھی لے آیا تھا، لیکن وہ ٹرک سے نہیں نکلی تھی۔ اس نے پوری رات ٹرک میں گزاری۔ صبح اسے مرینا کھانے دینے آئی، لیکن وہ لڑکی ڈر گئی اور کھانا پھینک دیا۔ لیکن مرینا نے اسے سمجھایا اور اپنی کہانی بتائی۔ اس نے بتایا کہ وہ اور جارج کئی مہینوں سے اس دنیا میں بھٹک رہے تھے، پھر انہیں ایش اور ایما کا ایڈریس ملا اور وہ ان کے ساتھ رہنے لگے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ دونوں بہت اچھے لوگ ہیں اور یہاں پر کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ لڑکی تھوڑا شانت ہوئی اور ان سے ملنے جلنے لگی، لیکن عجیب یہ تھا کہ لڑکی اب تک زیادہ بولی نہیں اور نہ ہی اس نے اپنا نام بتایا تھا۔ ایک دن مرینا نے اس کا سامان دیکھا تو اس میں عجیب و غریب ڈرائنگز تھی۔ ساتھ میں اسے ایک لیٹر ملا جس میں اس بچی کا نام تھا۔ اس لیٹر میں لکھا تھا کہ پینڈیمک کے دوران اس کے پتا نے اس بچی کا فیوز کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر انسان کے سامنے خود کو بیچ دیتی ہے۔ یہ لیٹر اس کی ماں نے لکھا تھا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ جب وہ مر جائے جو بھی اسے پائے تو اس کا خیال رکھے۔ یہ جان کر سب لوگ ایوی کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگے۔ اسی رات ایما نے تیسرے بچے کو جنم دیا۔ سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ 1 سال ایسے ہی بیت گیا۔ ایک دن اسے خبر ملی کہ اس کے علاقے میں کوئی آیا ہے۔ وہ سب ڈر گئے۔ چھوٹے بچوں کو اندر بھیج دیا گیا اور یہ لوگ گن سے نکل کر باہر نکلے یہ دیکھنے کہ کون آیا ہے۔ انہیں پتا چلا کہ یہ سروائیول کا ایک گروپ تھا۔ یہ لوگ بھی ایش اور ایما کا ایڈریس دیکھ کے یہاں آئے تھے۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر بھی تھی، مولی۔ اس نے بتایا کہ اتنے سالوں میں اس نے صرف 4 لوگ ہی زندہ دیکھے ہیں۔ مولی پہلے بار ایش کے پریوار سے مل رہی ہے۔ اس کے چہرے اور باتیں صاف دکھائی دے رہے تھے کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ایما نے بھی انہیں اپنے پریوار میں شامل کر دیا۔ ویسے بھی یہاں پر کوئی چیز کی کمی نہیں تھی، وہ لوگ مل کر ایک بڑا سوسائٹی بنا سکتے۔ اس نے اس نئے لوگوں کو سروائیول کی رول سمجھا، ہمیشہ اپنے ویپن ساتھ رکھنے ہیں کیونکہ اب یہ دنیا جنگل جیسی ہو گئی ہے، کبھی بھی جنگلی جانور سامنے آ سکتے ہیں۔ جب بھی انہیں سپلائی لینے کے لیے باہر جانا ہوگا تو گروپ میں جائیں گے کیونکہ جانور اور خطروں سے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سب رول بتانے کے بعد سب سپلائی لینے کے لیے باہر نکلے۔ مولی جو ڈاکٹر تھی وہ مال اور ہاسپٹل سے کافی ساری چیزیں لے کر آئی جو کمیونٹی کے کام آ سکتی تھی، جن سے ان کا علاج ہو سکتا تھا۔ سال ایسے ہی بیت گئے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس گروپ میں کافی سارے بچے ہو گئے تھے، باقی کپلز کے بھی بچے ہو گئے تھے۔ اب ان کی کمیونٹی بڑھ رہی تھی۔ ایش اپنے بچوں کو پڑھاتا تھا کہ پہلے کمیونٹی کیسے ہوتی تھی، انسان کیسے سروائیو کرتا تھا۔ وہ انہیں یہ سب سکھاتا تھا کہ تاکہ آگے چل کر اس سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ ان کی زندگی سامانیہ طریقے سے چل رہی تھی۔ گھر کے چاروں طرف جنگل تھا اور ایک دن اسی جنگل سے ایک بہت بڑا لائن اس کے گھر میں گھس آیا۔ اچھا ہوا کہ صحیح سمے پر ایش کا نظر اس پر پڑ گیا۔ ایش بچوں کو بچانے کے لیے وہاں پہنچا، لیکن لائن نے ان پر حملہ کر دیا۔ پہلے کہ باقی لوگ کچھ کر پاتے، لائن نے اسے گھائل کر دیا۔
یہ دیکھ کر سب گھبرا گئے. سب وہاں پر پہنچے تو لائن وہاں سے بھاگ گیا. ایما نے غصے کی حالت میں گن اٹھا کر جنگل میں گئی اور اس جنگل میں جا کر لائن کو مار ڈالا. وقت رہتے ہی سب نے مولی کی مدد سے عشق کی جان بچائی اور پھر اس کا علاج شروع ہوا. کئی ہفتوں کے بعد عشق پہلے جیسا ٹھیک ہو گیا. اب 17 سال بیت چکے تھے. سب کے بچے اب جوان ہو گئے تھے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنے سالوں بعد عشق کی ایک بیٹی حیدر ایک گروپ کے لڑکے کے قریب آنے لگی. ان کی دوستی بہت گہری ہو گئی تھی. کسی کو ان کی دوستی پر اعتراض نہیں تھا کیونکہ اب تو انہیں آپس میں رشتے بنانے ہی تھے. حیدر اور لڑکا اب اس دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہتے تھے کہ شاید اور سروائیول مل جائے. اسی لیے وہ ٹاؤن سے باہر جانا چاہتے تھے لیکن کسی کو اس میں بھی اعتراض نہیں تھا. انہوں نے اسے گن اور ضروری چیزیں دے اور سفر پر بھیج دیا. ان کے جانے کے بعد ایک اور پرابلم کھڑی ہو گئی. ان کے پاس بہت سے ریسورسز تھے لیکن اب پانی کی کمی آنے لگی. ڈیم پر جا کر انہیں پتہ لگا کہ ڈیم کے پانی ختم ہو رہی ہے اور یہ پرابلم ان کے لیے جان لیوا ہو سکتی تھی. کچھ دن بعد ایک اور سروائیور کا گروپ ان کے علاقے میں آیا. ان کے پاس 2 ٹرک تھے لیکن ان کے پاس پیٹرول کی کمی تھی جس کے لیے وہ عشق سے مانگنے آئے تھے. بدلے میں انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے پانی کی پرابلم ٹھیک کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس ڈرل مشین ہے اور ہم اب بھی زمین کو کھود کر پانی نکال سکتے ہیں. اس کو یہ آفر برا نہیں لگا. اس نے اسے اپنی کمیونٹی میں رکھ لیا لیکن سب کچھ چیتاونی دی کہ ہوشیار رہنا, یہ سروائیول خطرناک نہ ہو. پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ لوگ عشق کے گھر ٹریلنگ کر رہے تھے ڈیل کے حساب سے. کئی دنوں کی محنت کے بعد آخرکار پانی نکل آیا. سب لوگ تو خوش ہوئے, ڈیل پورا ہو گیا. عشق کے لوگوں نے اسے پیٹرول بھی دے دیا. سب نے سیلیبریشن کیا. صبح ہوتے ہی ان لوگوں کو وہاں سے نکلنا تھا. اس نے دیکھا کہ اس گروپ کا لیڈر چارلی رات میں چپکے سے ان کے کمرے سے باہر نکل رہا تھا اور باہر ایک آدمی اسے دیکھ رہا تھا. جب وہ جا کر دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے ایوی کو ٹارچر کیا ہے. اس نے اپنی پوری کمیونٹی کو یہ بتایا کہ یہ سچ مچ بہت خطرناک تھا. ایوی بتا رہا تھا کہ چارلی بتا رہا تھا کہ وہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا کیونکہ یہاں پر بہت سارے سپلائز ہیں اور اس کے پاس بہت سارے گن بھی ہیں. یہ سن کر سب بہت ڈر گئے اور عشق کو پتہ چلا کہ اب چارلی کو مارنا پڑے گا. اگر وہ چارلی کو نہیں مارے گا تو چارلی پوری کمیونٹی کو ختم کر دے گا جسے اتنے سالوں بعد بنایا ہے. سب چارلی کو مارنے کا انتظار کر رہے تھے لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ اس دنیا میں پاپولیشن کافی کم ہے اور اگر ہم چارلی کو مار دیں گے تو دنیا میں پاپولیشن اور بھی کم ہو جائے گا. لیکن اس نے کہا کہ ہم نے چارلی کو نہیں مارا تو ہم سب مر جائیں گے. اس نے ایک پلان بنایا اور باہر جا کر چارلی کو چاروں طرف سے گھیر لیا. چارلی کچھ کہہ پاتا اس سے پہلے ہی اس نے ہتھوڑے سے اس کی جان لے لی. یہ سب کرنے کے بعد اس کو بہت برا لگ رہا تھا. اس نے پہلی بار اپنے سروائیول کے لیے کسی کو مارا تھا. وہ جانتا تھا کہ یہ سب غلط نہیں ہے. اس نے ایک اپنی کمیونٹی کو بچانے کے لیے کیا تھا پھر بھی اس کا من دکھی تھا. صبح ہوتے ہی عشق اور سب نے چارلی کے گروپ کو بتایا کہ انہوں نے چارلی کو مارا ہے کیونکہ اس نے اس کی کمیونٹی کے ایک لڑکی کو ٹارچر کیا تھا. چارلی کی موت سن کر پورا گروپ اس کے لیے دکھی نہیں ہوا کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ چارلی گروپ کا لیڈر بن کر اس نے بہت فائدہ اٹھایا تھا. وہ اپنی گروپ کی لڑکیوں کو بھی ٹارچر کرتا تھا اس لیے اس کے موت سے خوش تھے سوائے اس کے دوست نے جو غصے سے چلا کر ان کا ویرود کیا. اس نے چارلی کے گروپ کو بتایا کہ انہیں کسی سے دشمنی نہیں ہے, تم سب یہاں شانتی سے رہ سکتے ہو. لیکن یہ لڑکا نہیں کیونکہ اس میں مجھے چارلی جیسی گند آ رہی ہے. یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے. سب کی رائے بھی یہی تھی. سزا کے طور پر انہوں نے چارلی کے دوست کو اپنی کمیونٹی سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا. وہ لڑکا بھاگ گیا لیکن وہ سمجھ گیا کہ وہ اکیلا باہر سروائیو نہیں کر پائے گا, اسی لیے وہ پاس آیا. لیکن عشق نے اپنی کمیونٹی کی سیکیورٹی کے لیے اسے دوبارہ سویکار نہیں کیا. یہ دکھایا جاتا ہے کہ کمیونٹی کے بچے ایک پرانے ریسرچ پر ایک پلان بنانے کی کوشش کر رہے تھے. انہیں یقین تھا کہ وہ کچھ دنوں میں یہ پلان تیار کر لیں گے لیکن اس سے پہلے ان کی کمیونٹی کو ایک بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا. کئی لوگ اس وائرس سے انفیکٹڈ ہو گئے جو 20 سال پہلے پھیلا تھا. اب تک سارے سروائیبل امیون تھے. اولی کے پاس بہت سارے میڈیسن تھے جن سے اس نے سب کا علاج کیا لیکن اس کا بیٹا بہت بری طریقے سے بیمار ہو گیا جس کی حالت کافی خراب تھی. ان سے پوری کمیونٹی کافی سے ٹوٹ گئی. اسی دوران اس کی بڑی بیٹی حیدر اکیلے آئی. سب نے اس کے پارٹنر کے بارے میں پوچھا. اس نے بتایا کہ جب وہ لوگ جرنی پر گئے تھے تو انہوں نے بہت ساری سٹیز دیکھی. ہم نے بہت سروائیور ڈھونڈے, ہر گھر دیکھا لیکن کوئی سروائیور نہیں ملا. وہ ہر جگہ اپنے گھر کے ایڈریس لکھتے جا رہے تھے. جاتے جاتے ایک جنگل میں پہنچ گئے جہاں پر انہیں ایک آدمی ملا. اس نے حیدر کے پارٹنر کو مار دیا. اس نے کہا کہ یہ چارلی کا بدلہ ہے. اس سے صاف پتہ چلا کہ وہی آدمی تھا عشق نے جسے اپنی کمیونٹی سے باہر نکالا تھا. میں نے بھی اپنی جان بچانے کے لیے اسے مار دیا اور پھر اپنے گھر لوٹ آئی. یہ سن کر سب بہت دکھی ہوئے. یہ سب اس غم سے نکلے بھی نہیں تھے کہ عشق کا دوسرا بیٹا مر گیا. معاملہ یہی نہیں رکا. عشق کے بیٹے کے بعد اور 3 ممبرز کی موت ہو گئی. اس حادثے سے عشق پوری طرح ٹوٹ گیا. وہ ابھی دنیا میں جینا ہی نہیں چاہتا تھا. وہ یہ سب چھوڑ دینا چاہتا تھا لیکن ایما نے اس کا ساتھ دیا. جیسے پہلے جب وہ دونوں اکیلے تھے ایما نے کہا تھا دیکھو جب ہمیں کوئی نہیں ملا تھا ہم دونوں نے ساتھ مل کر زندگی شروع کی تھی. آج ہم اتنے بڑے گروپ بن گئے ہیں. ہمیں اس دنیا کو آگے بڑھانا چاہیے.
اگر تم اسے ہار مان لو گے تو گروپ کے بچوں کو کون پڑھائے گا؟ یہ سن کر عشق کو تھوڑا حوصلہ ملا۔ وہ پہاڑ پر سن رائز دیکھنے گیا۔ وہ سن رائز پرانے ورلڈ کے سن رائز سے لگتا۔ پہلے نیچر کے کلر بھی کے لگتے تھے، اب سب کچھ فریش لگ رہا تھا۔ عشق کو احساس ہوا کہ یہ پچھلا ورلڈ نہیں ہے، یہ ایک نیا ورلڈ ہے۔ وہ اپنے بچوں کو پرانی ورلڈ کی طرح جینا سکھا رہا تھا۔ یہ غلط تھا۔ اب اسے اپنے بچوں کو نئے ورلڈ میں سروائیو کرنے سکھا رہا تھا۔ گھر لوٹ کر وہ اپنے بچوں کو اسپیچ دی کہ ہم غلط دشا جا رہے ہیں، ہم پرانی دنیا کی طرح جینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگر اب پرانی دنیا ہے نہیں تو اس سے سروائیو کرنے کی ٹریننگ کیوں؟ یہ نئی دنیا ہے اور ہمیں اس کے حساب سے چلنا ہوگا۔ اس نے کہا آپ سے تم وہ سیکھو گے جو تمہیں نیچر سکھائے گا، جو اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس دنیا میں ان کی کمیونیکیشن پوری طرح بند ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے کمیونیکیشن نیٹ ورک بنانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے پھر سے ایک نیا ریڈیو بنایا جس سے ان کی کمیونیکیشن مضبوط ہوئی۔ اس کے بعد عشق نے روز نئے سوشل ایونٹ رکھنے شروع کی جن سے بچوں کو سمجھ آیا کہ انسان کیسے ساتھ رہ کر سروائیو کر سکتے ہیں۔ اب عشق نے اپنے ریپیڈا صرف اپنے ساتھ نہیں رکھتا تھا، اس نے اپنی کمیونٹی سے باہر بھی شہر رینوویٹ شروع کر دیا۔ اس نے ہوٹلز پھر سے بنائے، اس نے آس پاس سٹی کو ریپیئر کرنے کا فیصلہ بھی کیا۔ پھر ہمیں مووی کے پوسٹ کریڈٹ سین میں دکھایا جاتا ہے عشق اپنے پوتے گرینڈ سن کے ساتھ وہ اسے یہ پوری کہانی سنا رہا تھا، اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔